میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا، بلکہ روزہ اس لیے رکھو، اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی، اللہ کے لیے روزہ رکھو. جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. یہ جماعت والے لکھ جا کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مردہ نکال دے رہی، مردہ نکال دے رہے. ایسا ہوتا، ایسا آنکھاں پھاڑ کے، ایسا منہ بنا کے بولتا توبہ توبہ. میں نے چھیتا رہے وہ باٹل اب بول رہا انہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لوگوں کو ڈراؤ مت، لوگوں کو محبت دلاؤ، لوگوں کو اللہ سے پیار کرنا سکھاؤ، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل کرو. اور اللہ رب العزت بھی بار 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 کیا کہتا ہے دیکھو. ان اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں فضول خرچی کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا، عذاب میں جلا دوں گا، آگ میں بھڑکا دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا تم پر عذاب کیا ہے کہ میں اپنی پسند اور محبت تم سے واپس لے لوں گا. اور پھر دوسری بات دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتقین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی بندے کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہا؟ بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، کیا کروں؟ اللہ یہ نہیں بول رہا میں تجھے جنت میں جگہ دوں، میں تجھے وہ دوزخ میں سے بچا لوں، میں تجھے محشر میں سہارا دوں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بندے وہ تو ساری نعمتیں مل جائیں گی اگر تجھے میری محبت مل جائے، تو میری محبت کو پالے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا. اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں بات کہی ہے، محبت چھیننے کی بات کہی یا پھر محبت عطا کرنے کی بات کہی ہے، تو بندے کو خوف کی ضرورت نہیں، آج محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندے تو متقی بن جا، میں تجھ سے محبت کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے. اللہ کہہ رہا ہے محبت کروں گا، محبت کروں گا. دیکھو گھر میں بھی وہ باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی جو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا. نہیں، انہیں گھر کے سامنے لا کے گاڑی روکا، ہارن مارا سمجھو، یا گاڑی کی آواز گھر میں پہنچ گئی، بیگم چولہے میں سے بھاگ کے آتے، اما بابا کمرے میں سے آتے، بچے جو ہے چھت پہ سے یہاں سے وہاں سے نیچے بھاگ کے آتے. کہیں کو آ رہے سب لوگ، بولے ہم کو جان سے زیادہ چاہنے والا آ گیا ہے. نہیں، محبت کرنے والے کی ویلو ہے گھر میں. آج ہمارے علاقے میں طلاقاں کئی کو ہو رہے، سنو، گھروں میں جھگڑے کئی کو چل رہے، جیلوں میں کیساں کئی کو بک ہو رہے، پولیس والے کئی کو ہمارے علاقے میں زیادہ گاڑیاں لے کے پھر معلوم ہے آپ کو. پوری اگر جوبلی ہلز کانسٹیٹنسی کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ پولیس کی راؤنڈنگ ہمارے علاقوں میں ہوتی. آپ بول رہے ہیں دشمنی ہے، غلط باتاں نکو کرو. کئی کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا اس کے پیسے لے کے بھاگ گئے دشمنی کرنے؟ ہم لوگ ہو گئے اتنے خطرناک، ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے، پوری روڈیزم ہمارے پاس، پوری بیویوں کو مارنے والے ہمارے پاس، اولاد کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہمارے پاس، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہمارے پاس، مسجدوں کو جھگڑالو بنانے والے ہمارے پاس، درگاہوں کو انتشار اختلاف میں مبتلا کرنے والے ہمارے پاس، سسرالوں سے لڑ لینا جھگڑ لینا، شادی سالے کی شادی میں نہیں، سالی کی شادی میں نہیں، کسی بھی دعوت میں نہیں جانے والے پورے کراک دامادہ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے؟ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، بعض لوگ آواز زیادہ نکالے مطلب وہ زیادہ تجربے کار ہے. اس لیے پولیس ہمارے پاس پھر رہی، پورے ڈینجر لوگ یہیں رہتے. بھائی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. میرے پیارے بھائی،
میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ محبت کرو. جب ایک باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے قریب میں آ جاتے ہیں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ اس سے چاہنے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی کراک رہا, سر پھرا, انہیں گھر کے سامنے گاڑی لا کے ہارن مار رہا, گیٹ کھولو بول کے, گیٹ کب کھلتی کی بعد میں وہ پہلے بیگم چولہے میں بھاگ, اماں بولتی اماں آ گیا رے بھائی بول کے, اماں کمرے میں بھاگ, بابا جان کمرے میں بھایا تھے, بیٹے گئے بیگا کھولے, چپکے تو بھی لکھنا شروع, پڑھنا شروع, جیسا صبح سے پڑھ رہے لوگ. بچوں کو پوچھا میں کیا ہوا رے بھائی, ایسا ایسا ڈر کے تم لوگ ایسا, ابو شیر آئے, یہ حالت ہے ہماری. تو دیکھو گھر میں رہنے والے بھی کراک آدمی کو پسند, ذرا زور سے بولو, نہیں کرتے. تو اللہ بھی جاہلوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی شریروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں میری عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. بندے تو چاہتا ہے کہ میں تجھے محبت کرنے لگ جاؤں تو کچھ نہ کر, تو لوگوں کے حقوق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا. تو ماں باپ کا حق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو خاندان والوں کے ساتھ, قبیلے والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اماموں کے ساتھ, مؤذنوں کے ساتھ, انتظامی کمیٹی والوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر لیا کر. مجھے میرے رب ہونے کی قسم, میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر لیا کروں گا. بتاؤ دوستو, ایسے مولا کو جو محبت کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے, ویسے مولا کو بھول کے زندگی گزارنا, ویسے مولا کو اپنی بے عملیوں سے ناراض کر لینا, اپنے بد کردار سے ویسے مولا کو ناراض کر لینا, یہ کوئی عقل مندی ہے دوستو؟ ہے بھائی ذرا بولو. اس لیے میرے دوستو, آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلو, اپنے حالات بدلو, اپنی طبیعت کو بدلو, اپنی مزاج کو بدلو, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بناؤ. 2 عمل کی آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ ان 2 چیزوں پر اس راہ رمضان میں کثرت سے عمل کریں گے, کیونکہ آج تو الحمدللہ 8واں روزہ ہے, ابھی 22 روزے ہمارے پاس ہے الحمدللہ. 2 عمل کی دعوت دیتا ہوں, کریں گے بھائی؟ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں. ارے واہ سبحان اللہ, یہ ٹیسٹنگ تھی, سن رہے نہیں سن رہے, کیونکہ بعض لوگ محبت میں آ گئے, سو محبت والے محبت میں آئے, پاس پٹھے بڑے خطرناک ہے, انہیں کہیں کو آیا بھائی, کیا بول رہے مولانا. بعض لوگ ریکارڈ کر لے رہے, میرے کو سب معلوم ہے پٹھے تمہارے بارے میں, تمہارے کو تو پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں میں, تم کتنے خطرناک ہے, تم آستین کے سانپ کتنے ڈینجر ہے میرے کو معلوم ہے. تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستو, دیکھو اللہ کے واسطے میری بات میرے کو دیکھ کے نکو سنو, کیونکہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ میرے بابا جان کے گھر کی یا میرے دادا کے گھر کی نہیں ہے, وہ آمینہ کے لال کی گھر کی بات ہے, وہ امام حسین کے نانا کے گھر کی بات ہے, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بابا کے گھر کی بات ہے. ہماری بات ہم کو دیکھ کے میرے چہرے سے نفرت ہو تو نیچے منڈی ڈال لے پٹھے, مگر سن میں جو بول رہا ہوں خدا کی قسم, یہ اصل دین ہے, یہ اصل ایمان ہے, یہی تیری مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے, یہی تجھے جنت میں لے جانے والی چیز ہے جو میں تجھے سنا رہا ہوں, یہی تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دلانے والی چیز ہے. شرارتوں کو چھوڑے, گندگیوں اور برائیوں سے توبہ کریں, آپس میں اختلاف, انتشار اور جھگڑے مچانے والوں اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, 2 عمل انشاءاللہ عمل کریں گے نا بھائی. پہلا عمل کیا ہوگا, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت. زور سے بولیں, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت, کیونکہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. بزرگان دین اس تعلق کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں, جس طرح آدمی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو صرف کھانا کھاتا بغیر سالن کے, ذرا زور سے بولیں, میں کھانا بول رہا ہوں, کہیں بریانی سمجھیں گے تم لوگ. ہمارے بزرگاں بولے بریانی میں دہی ملایا تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے,
حیدرآبادی بریانی میں دہی نہیں ملاتے, پٹھی بغیر دہی کے مست رہتی. پیارے بزرگ اور دوست, دہی ملا ہے تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, چاول کی بات کر رہا ہوں, سفید چاول. بغیر سالن کے سفید چاول لیتے؟ زور سے بولو, نہیں لے. اچھا, کوئی آدمی بغیر چاول ڈال لے کے خالی سالن کھاتا؟ نہیں کھاتا. تو چاول کے بغیر سالن نہیں جاتا, سالن کے بغیر چاول نہیں, دونوں کو مکس کرے تو مزہ آتا. فرماتے ہیں قرآن اور رمضان بھی ایسی ہی ہے. رمضان کے بغیر قرآن ادھورا ہے, قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن اور رمضان کو کیسے جوڑ دیا, ذرا غور کر کے دیکھو. ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن 11 مہینے میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن ان 11 مہینوں میں رب نے کہیں پر بھی امام صاحب کو, خطیب صاحب کو, حافظ صاحب کو یہ حکم نہیں دیا کہ فجر میں پہلے پارے کے 2 رکوع پڑھ لو, تو پھر ظہر میں بعد کے 4 رکوع پڑھو, عصر میں اس کے بعد کے 4 رکوع پڑھو. ایسا پڑھتے پڑھتے روزانہ 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرو, یا 2 مہینے میں 1 قرآن پڑھو, یا 4 مہینے میں 1 قرآن ختم کرو. اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا. حکم دے دیا جہاں سے چاہے قرآن پڑھو, جہاں سے چاہے پڑھو, تمہیں اجازت ہے. لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ امام حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے تو تراویح کی نماز میں ترتیب اور ترتیل سے مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا کر, تاکہ رمضان بھی ہو جائے, تلاوت قرآن بھی ہو جائے. اللہ 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 رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العزت فرما رہا ہے, ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. رمضان میں قرآن آیا ہے. دوستو, قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں, ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, اور رمضان جو نام ہے, رمضان جو نام ہے, آپ کو معلوم ہے یہ ان 30 دنوں کا نام نہیں ہے. ایکچوئل رمضان اللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ جیسے رحمان اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے, کریم ستار غفار اللہ کا نام ہے, اسی طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اپنا نام اس مہینے کو عطا فرما دیا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, اور رمضان کو اللہ کا نام عطا ہوا ہے. یہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہے. اور حد تو یہ ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا, اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا, تو قرآن اور روزہ دونوں روزے دا گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے, بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا. اتنا دور ڈھکیل دیں گے. فرشتے کہیں گے, اے اللہ, یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں. تو پوچھا جائے گا, کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے, اے اللہ میں قرآن ہوں. دوسرا کہے گا, اے اللہ میں روزہ ہوں. پوچھے گا, تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے, اے اللہ, بے شک یہ گناہگار تھا, یہ خطاکار تھا, یہ سیاکار تھا, یہ بدکار تھا, دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا, لیکن اے اللہ, جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا. رات رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا, اور دن میں بڑی تکلیفوں, صعوبتوں, دھوپ کی شدت, پیاس کی شدت سے گزرتا تھا, مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا. اے اللہ, میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں,
اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔ رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا، پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا۔ سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی، یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی، مگر جانے ہیبت ہوتی۔ ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے، نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا، شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے گی۔ جان دے رے بھائی، جاچ نکو اس کا نے بولے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے، میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے۔ یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے، پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے، بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے، کس کی؟ ذرا زور سے بولو، سورہ ملک۔ آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں۔ خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا۔ خواب اتنے خطرناک ہو گئے، آگے پھر ہما بول دے حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا، تو کر رہا ہی چیتے خطرناک کام۔ آپ خواب خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے
تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے جہاں آرام کر رہا ہے اس کا جہاں گھر ہے وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر, ادھر کے 40 گھر, ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر, چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے قرآن دوستو. ایک اور بات ہے بتاؤں, موڈ میں ہے نہیں جانا ہے دکان کو, ہاں نہیں جانا, نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد